اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی نفلی عبادات ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان عبادات میں جو دن کی روشنی میں 2 نمازیں نفلی پڑھی جاتی ہیں، ان 2 نفلی نمازوں کی کوئی مثل نہیں ہے۔ جتنے فیض و برکات، کمالات، معجزات ان 2 نمازوں کے ہیں جو دن چڑھتے پڑھی جاتی ہیں، ان کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جاتا۔ لیکن ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم فرض نماز سے ہی بھاگ گئے ہیں۔ آج 90% معاشرہ جو ہے وہ فرض نماز باقاعدگی کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ اگر کچھ پڑھتا بھی ہے تو وہ کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 1 پڑھتا ہے، کوئی 3 پڑھتا ہے، کوئی 5 پڑھتا ہے۔ 5 پڑھنے والے جو ہے وہ 10% ہیں، 11% ہیں، باقی کیا ہیں 3 4 3 4 2 1 اور کبھی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یوں جو باقاعدگی کے ساتھ باجماعت معاشرہ جو ہے یا امت نماز پڑھتی ہے وہ صرف 10% ہے، اور باقی جو ہے میں نے بتایا کہ اس میں سے 15-20% وہ لوگ ہیں جو 2 3 4 2 3 4 1 2 3 پڑھتے ہیں، اور بقیہ جو سارا حصہ ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ نماز سے دور ہے، غافلین میں ہے۔ تو جب اتنا بڑا حصہ امت کا فرض نماز سے دور ہوگا تو وہاں نفلی نماز کی کیا بات کی جائے؟ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے علماء نے، مشائخ نے، ہمارے جو نام نہاد پیشوا ہیں، انہوں نے امت کو ان اعمال سے دور کر دیا جو اعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، مسنون اعمال ہے یا نفلی اعمال ہے یا ان کا درجہ مستحب کا ہے لیکن وہ حدیث سے ثابت ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے وہ ثابت ہے، ان سے دور کر کے اپنے من گڑت اعمال کی طرف لگا دیا۔ اور بالخصوص یہ جو خطہ ہے ساؤتھ ایشیا کا، اس کو وظائف کی طرف لگا دیا، وظائف کی طرف لگا دیا۔ آج آپ سوشل میڈیا دیکھیں، کتابیں کھول کے دیکھیں، آپ کو من گھڑت اور جھوٹے وظائف کے ایسے جھوٹے فضائل ملیں گے کہ آپ کے اندر اشکال پیدا ہو جائے گا کہ یہ عمل جو ہے، یہ عمل تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے عمل سے بھی معاذ اللہ زیادہ نفع والا ہے۔ یعنی اتنے فضائل پیر جوڑ کے جو ہے وہ جھوٹ بول بول کے سنائیں گے کہ انسان اندر سے ہل جاتا ہے، ہیجان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، انسان سحر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ انسان مسنون اعمال یا مسنون اذکار کو چھوڑ کے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے وہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ انسان بنیادی طور پہ حریص ہے، لالچی ہے۔ تو جب آپ کو یہ کہا جائے گا کہ رات کو پڑھو تو دن چڑھتے یہ کام ہو جائے گا، تو یہ باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمائی نہیں ہے، تو پھر آپ کا دھیان یا رجحان کس طرف ہوگا کہ یہ والا کام کر لو؟ تو اللہ والو یہ ایسا شیطانی کھیل ہے، گورکھ دھندا ہے جو ہمارے پیشواؤں نے ہمارے ساتھ کھیلا ہے اور اس بمر میں ہمیں پھنسا کے مارا ہے کہ ہم لالچ میں آ کے ان اعمال کی طرف لگ گئے جن اعمال سے کبھی نفع ہوتا ہے اور کبھی نفع نہیں ہوتا، اور آج کے دور میں رتی برابر بھی نفع نہیں ہو رہا بلکہ نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ ہم ان اعمال پہ تو لگ گئے لیکن جو اعمال مدینے والے نے بتائے، کملی والے نے بتائے، آمنہ کے لال نے بتائے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے، ان اعمال کو کرنا تو دور کی بات ہے، ان اعمال کا ذکر بھی مٹ گیا۔ ممبر پہ بھی ذکر نہیں ہو رہا، ممبر پہ بھی ذکر نہیں ہو رہا۔ میں دلیل دیتا ہوں، اگر غلط ہوں تو میں معذرت بھی کروں گا۔ کسی ممبر پہ آپ کو اشراق کی نماز، چاشت کی نماز کے فضائل نہیں سنائے جاتے۔ کسی بھی پیر کی زبان کے اوپر اشراق کی نماز فضائل اور چاشت کی نماز فضائل آپ کو سننے کو نہیں ملیں گے۔ وظیفہ 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 وظیفہ، یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا۔ بس میں جو مرغ دال بیچ رہا ہے وہ بھی وظیفے ساتھ دے رہا ہے،
मोची जो जूते गांड रहा है वो भी वजीफे दे रहा है, रेडी वाला है वो भी वजीफे दे रहा है, और ये निजाम चलते चलते कराची पहुंचता है, वहां भी बाबा वजीफे दे रहा है, वहां से फ्लाइट लो तो हरम में पहुंच जाओ, वहां भी बाबा वजीफे दे रहा है। अल्लाह वालों, वजीफे देना है तो एक आलम इतने बुलंद मकाम पे बैठ के जो काम कर रहा है, ये काम तो रेडी वाला भी कर रहा है, फिर तेरे में और उनमें क्या फर्क रह गया? आज उलमा ने भी अपने आप को इतना गिरा दिया, पीरों ने, मशाइख ने भी अपने आप को इतना गिरा दिया कि जो काम तुम लाखों करोड़ों अरबों रुपए की इमारतें बना के नजरों न्याज लेके इतने अखराजात करके काम कर रहे हो, एक काम तो 12 मुर्ग दाल वाला भी करदा पे। बसों में, रेलवे में वो जो 12 मुर्ग दाल बेच रहे होते हैं, 12 मुर्गों वाली दाल, मसाले वाली दाल, वजीफे तो वो भी दे रहा है, साथ रसाला भी बेचे जा रहा है और साथ आपको मुर्ग दाल भी बेचे जा रहा है। बस पे बैठो, कुल्फियों भी बेचे जा रहा है और साथ वजीफे भी बेचे जा रहा है। रेडी वाला है वो साथ फ्रूट भी बेचे जा रहा है, साथ वजीफे भी दिए जा रहा है। तो अल्लाह बोलो, फिर आलम दीन बनने का क्या फायदा हुआ, या पीर बनने का क्या फायदा हुआ, या इतनी बड़ी इमारतें या मराकज बनाने का क्या फायदा हुआ जब हजूर की नौकरी ही नहीं करनी? तो अल्लाह बोलो, ये बात किसी को समझ नहीं आ रही। उम्मत को लगा दिया है वज़ाइफ की तरफ और उन आमाल का जिक्र ही खत्म कर दिया है जो आमाल आमना के लाल ने उम्मत को दिए। उन आमाल में से 2 आमाल जो मिट रहे हैं वो कौन से हैं? दिन की नमाजें, नफली नमाजें, जिनके बारे में मैंने ये कहा है कि दिन की जो 2 नमाजें नफली हैं, इन नमाजों से बढ़ के कोई नमाज, कोई विर्द, वजीफा, कोई जिक्र दिन के वक्त करने वाला इतना नफा नहीं देता। और रात को जो नमाज नफा देती है, जो नफल नमाज है, वो है तहज्जुद की नमाज। तो आज हम बात कर रहे हैं दिन की नमाजें। तो दिन के अलावा जो 2 नमाजें जो किसी वजीफे के साथ उनका मवाजना नहीं किया जा सकता, चाहे वो वजीफा किसी का भी बताया हुआ है, जितना भी मुजर्रब है, वो इन 2 नमाजों को छू भी नहीं सकता। और अगर मैं मुख्तसर बात करूं तो इतनी है कि किसी वजीफे का इन 2 नमाजों के साथ मवाजना करना भी जो है वो भी हराम है, वो भी नामुमकिन है। इस तरह अल्लाह ने इन 2 नमाजों को कमाल बख्शा है। और वो दो नमाजें कौन सी हैं? एक है सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद यानी इशराक की नमाज, और एक नमाज है जब सूरज की रोशनी जरा तेज हो जाए, 9 बजे का वक्त हो जाए, सर्दियां हो या गर्मियां हो, और वो है चाश की नमाज। अल्लाह बोलो, इन 2 नमाजों को जिसने थाम लिया, खुदा की इज्जत की कसम है, उसे किसी वजीफे की जरूरत नहीं है। जिसने अपने रब के साथ अपना ताल्लुक नमाजों के जरिए पुख्ता कर लिया, दुआओं के जरिए पुख्ता कर लिया, फिर उसको किसी भी वजीफे की जरूरत नहीं है। जो भी हाजत होगी, अभी वो हाथ में नहीं उठाएगा, अल्लाह हाथ उठाने से पहले ही अल्लाह उसकी हाजत को पूरा फरमा देगा, उसकी जरूरत को पूरा फरमा देगा। फिर ये रसालों की किताबों की 5 सूरत की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ ये है कि अल्लाह तौफीक दे दे, उसकी बारगाह समदियत में मुझे सजदे करने की तौफीक मिल जाए। एक बात। दूसरी बात ये होगी कि वज़ाइफ पढ़ने वाले आपको बेशुमार लोग मिलेंगे जो 5 वक्त के नमाज नहीं है, वजीफे कर रहे हैं पाबंदी के साथ, नमाज की अहमियत नहीं है। कितने लोग हैं जो हमें फोन करते हैं, हमें पूछ रहे हैं, हज़रत साहब वजीफा टूट गया अब क्या बनेगा, वजीफा टूट गया अब क्या बनेगा, रात वजीफा रह गया अब क्या बनेगा। ये थरथल्ली उस वक्त नहीं मचती जब ईशा की नमाज रह जाती है। ये थरथल्ली, ये फिक्र, ये परेशानी उस वक्त नहीं होती जब फजर की नमाज रह जाती है। वजीफा रह गया है तो थर थर कांप रहे हैं, क्यों? मेहनत हुई है, तो नमाज मिल गई है मुफ्त में, उसके ऊपर मेहनत नहीं हुई। लेकिन अकल के अंधों को यह बात समझ ही नहीं आ रही कि जब फर्ज नहीं है तो नफल भी नहीं है। पहले फर्ज है, फर्जों में जो कमी रह जाएगी वो नफलों के जरिए निकलेगी। नफल तो सारी जिंदगी पढ़ता रहे, वो 2 फर्जों के बराबर भी नहीं होने। तो क्यों चूरन ऐसे बेचा गया है कि हमारे दिल में हैबत, हमारे दिल में शौक, हमारे दिल में रग़बत बैठ गई है, वज़ाइफ की, हमारे दिल से फ़राइज़ की रग़बत निकल गई है। इसलिए हमें फ़राइज़ की जिम्मेदारी पूरी करते हुए एहसास ही नहीं होता कि ये फर्ज है। हम सिर्फ उनको सर से उतारते हैं, अगर पढ़ते भी हैं, वरना सिरे से पढ़ते ही नहीं है। बस लोग आकर क्या कहते हैं कि आप सिर्फ तवीज़ दे दो तो हमारा काम बन जाए। जो थोड़े से ऊपर उठते हैं तो वो क्या कहते हैं, हमें सिर्फ वजीफा दे दो तो हमारे काम बन जाए। तो अल्लाह हम उम्मत को यही बात समझा रहे हैं कि अपना ताल्लुक फराइज के जरिए अल्लाह से मजबूत करो, अपना ताल्लुक दुआओं के जरिए अल्लाह से मजबूत करो। तो फराइज और दुआओं में जो कमी रह जाए
जो कमी रह जाए उसको नवाफिल के जरिए पूरा करो, उसका नवाफिल के जरिए पूरा करो, यानी कंपनसेट जो है वो करो। कोई कमी रह गई है फर्ज के अंदर तो सुन्नतों से निकालो, सुन्नतों से कमी रह गई है, उनके अंदर को कमी रह गई है तो नफल नमाजों के जरिए निकालो, उनमें को कमी रह गई है तो रब से मुनाजात करके राजो नियाज करके दुआएं करके उस कमी को निकालो। वज़ाइफ की जरूरत ही नहीं है, ना रजत होगी, ना कड़ा होगा, ना शरायत होगी, ना कोई परेशानी होगी, ना रूहानी बीमार होगे, ना जिन्नाती बीमार होगे, रब भी राजी, मखलूक भी राजी, सुकून वाली जिंदगी, सुखी जिंदगी अल्लाह तुम्हें अता फरमा देगा। तो अल्लाह वाला तमाम परेशानियां जिनमें आप घिरे हुए हैं, चाहे वो बदनी बीमारियां हैं, रूहानी बीमारियां हैं, बदनी मसाइल हैं, रूहानी मसाइल हैं, कारोबारी मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, जिन्होंने आपको परेशान किया हुआ है, या औलाद के मसाइल हैं, उन तमाम मसाइल को अपने जहन में रख के नमाज इशराक और नमाज चाश्त का एहतमाम करें। आज इस तरह तरीका बताऊंगा कि पढ़ोगे एक, नियत एक ही करोगे, लेकिन मजे दो लोगे, एक टिकट पे दो मजे लोगे, एक टिकट पे दो मजे। इसलिए मैं बार बार ये नहीं कह रहा कि दो नमाजें पढ़ो, इशराक भी पढ़ो और चाश्त भी पढ़ो। आप परेशान हो जाएंगे, आपके हजरत साहब हम सारा दिन यही काम लगे रहे, सुबह भी नमाज पढ़ें, उसके बाद भी नमाज पढ़ें, फिर 9 बजे भी नमाज शुरू कर दें, घर के काम किस वक्त करनी है, दफ्तर किस वक्त जाना है, दुकान किस वक्त करनी है, नमाजें ही पढ़ते रहें। साढ़े को तो 5 नहीं पढ़ियां जानिया मियां, तुसी 2 और पाती हैं। ऐसा तरीका बताऊंगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर अल्लाह आपको 4-4 घंटे 6-6 घंटे वजीफे करने की तौफीक दे रहा है तो अल्लाह वालों ये 10 मिनट में 2 नमाजें पढ़ लोगे, जो इन 2 नमाजों पे मिल जाएगा, क़यामत तक भी वजीफे करते रहो तो वो चीज नहीं मिलेगी जो इन 2 नमाजों से मिल जाना है। तो फैसला आपने करना है कि 6-6 घंटे 10-10 घंटे 5-5 घंटे वजीफे करके पुड़पड़ियां जड़ी हैं वो पढ़नियां ने, या 10 मिनट लगा के 2 नमाजें पढ़ के अल्लाह के अर्श को हिला देना है और फैसले अपने हक में करा लेने हैं। ये फैसला आपने करना है। जहां आपका दिल मुतमईन हो हम आपके सामने पूरा निजाम रख देंगे, फिर आप इधर को चलना चाहते हैं या आप वज़ाइफ की दुनिया में जाना चाहते हैं दोबारा, अल्लाह आपको वही रास्ता नसीब करे, फैसला आपने करना है। पहली नमाज है इशराक की, ठीक है, जो बाद नमाज फजर होती है, यानी फौरन सूरज निकलने के बाद उसका वक्त जो है वो शुरू हो जाता है। पहली बात आप ये समझ लें कि जिसने फजर की नमाज बाजमात पढ़ी, ठीक है, अपने वक्त पे पढ़ी, खवातीन उन्होंने घर में अपने वक्त पे नमाज पढ़ी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहा, तो जो है जो फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको सोने चांदी के 70 महल्लात अता फरमाएगा। अभी तो हम इशराक तक पहुंचे ही नहीं है, अभी तो मैं आपको तैयारी करवाने लगा हूं, नीयत करवाने लगा हूं, तो मेरा रब नीयत पे इतना दिए जा रहा है। अब मेरा सवाल जायज बनता है ना कि अपने पीरों के वजीफे लेकर आ कि किसी के साथ ये फजाइल हो, किसी के साथ ये फजाइल हो। अभी तो इशराक की बात ही नहीं हुई, चाश्त की बात ही नहीं हुई, तरीके की बात ही नहीं हुई, अभी तो हमने तैयारी शुरू की है कि हमने इशराक पढ़नी है। तो पढ़ने की नीयत के ऊपर तुझे 70 महल अल्लाह सोने चांदी के अता फरमाएगा। अगर रत्ती बराबर भी अंदर ईमान है और अकल है तो खुद सोचो, जो मेरा रब फजर की नमाज के बाद मैं कुरान की तिलावत करूं, कमली वाले पे दुरूद पढ़ूं, इस्तिग़फ़ार करूं, सुबहान अल्लाह की तस्बीह करूं, तस्बीह फातिमा करूं या कोई और जिक्र करूं, मैं जिक्र में मशगूल रहूं, तो अल्लाह मुझे 70 महल सोने चांदी के देगा। तो क्या दुनिया च भुखा रख के मारेगा? इंसान को खुद भी, कम अज कम मुसलमान को तो खुद भी सोचना चाहिए कि जो मेरा रब 70 सोने चांदी के महल आखिरत में दे रहा है, तो अल्लाह उसका करोड़वां हिस्सा भी दुनिया में दे दे तो मैं यहां शहनशाह बन के जिंदगी गुजार सकता हूं। तो मेरा रब सारा आखिरत में तो नहीं देगा, उसका परताव दुनिया में भी डालेगा। जिसकी आखिरत इतनी हसीन होगी, इतनी आलीशान होगी, तो अल्लाह उसकी खैरात दुनिया में भी देगा कि मेरा बंदा दुनिया में भी सुखी रह के गुजारे। सारा जमाना जो है दफ्तरों में भाग रहे,
سو رہا ہے، الٹا ہو کے سویا نہیں بلکہ مویا ہوا ہے، اور ایک میرا بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ کے میری یاد میں مشغول ہے اور اس انتظار میں ہے کہ سورج نکل آئے، تھوڑا سا بلند ہو جائے تو میں 2 نفل پڑھ کے حضور کے فرمان پہ عمل کر لوں۔ تو اللہ والو، اللہ کو رحم اس پہ آئے گا، پیار اس پہ آئے گا، یا جو دفتر بھاگا جا رہا ہے، کالج بھاگا جا رہا ہے، اسکول بھاگا جا رہا ہے، جو کہ جائز بھی ہے لیکن وہ دنیا ہے جس کو اللہ نے اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ کو معلوم نہیں ہے اس نے وقت تو میری عبادت کو دے دیا، میں اس کی دنیا کو آسان کر دوں، پھر اللہ دنیا کو بھی آسان کر دے گا، اللہ اس کے اندر برکت بھی ڈال دے گا۔ جب برکت بھی آ جائے گی اللہ سلامتی کو بھی نازل کر دے گا کہ خیر و عافیت سے کھا بھی اور زمانے کو کھلا بھی، کمی تجھے اب میں نہیں آنے دیتا۔ تو نے مجھے فرض نمازوں کے ذریعے راضی کیا، پھر فرض نمازوں میں جو کمی رہ گئی تو نے نوافل کے ذریعے وہ کمی کو بھی پورا کر دیا۔ اب میں تجھ سے راضی ہوں، تو جس سے میں راضی ہوں گا اس کو میں بھوکا رکھوں گا۔ جو میرے نافرمان ہیں، میرے منکر ہیں، ان کو میں محلات کوٹھیاں دے رہا ہوں، DHA میں، رائل آرچرڈ کے اندر، ٹھیک ہے، بحریہ ٹاؤن کے اندر، اعلیٰ ترین سوسائٹیز کے اندر محلات ان کو میں دے رہا ہوں۔ تو جو میرا فرما بردار اور میرا مطیع بندہ ہو جائے گا تو اس کو میں بھوکا رکھوں گا، تاکہ زمانہ ان کو تانے دے کہ تو اتنی عبادت کرتا ہے تو تجھے روٹی تو ملتی نہیں ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں دیکھ کتنی اللہ نے روٹی دی ہوئی ہے۔ تو اللہ والو، اللہ اتنا دے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، دنیا کی باتوں سے بچتا رہا اور اس نے ذکر کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ اس کو 70 محلات عطا فرمائے گا جنت میں، اور 1 اینٹ سونے کی ہوگی اور 1 اینٹ چاندی کی ہوگی۔ ہاں جی، کنے لینا ہے؟ کہتے ہو نا اوورسیز سیکٹر میں پلاٹ لینا ہے اور کارنر کا لینا ہے، پارک فیسنگ ہونی چاہیے، پارک فیسنگ ہونی چاہیے۔ ہم آپ کو جنت میں محل دے رہے ہیں، جہنم میں نہیں، جنت میں محل دے رہے ہیں۔ یہ دنیا جہنم بنی ہوئی ہے، اس میں کہتے ہیں نہیں، پارک فیسنگ والا ہونا چاہیے، کارنر کا ہونا چاہیے۔ اور ہم آپ کو بنا بنایا جو ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ 1 اینٹ چاندی کی اور 1 اینٹ سونے کی ہوگی۔ پھر ایسا نقشہ ہوگا کہ جیسا محل تیرا ہوگا، تیرے برابر پہ جس کا محل ہوگا، دونوں کا نقشہ ٹھیکیداری نظام کے تحت نہیں ہوگا کہ ایک جیسا ہے۔ تیرا تیرے اعمال کے مطابق خوبصورت ہوگا، اس کے اعمال کے مطابق خوبصورت ہوگا، اس کا نقشہ تیرے سے جدا ہوگا، یونیک نقشے کے ساتھ۔ کس نے یہ محل لینا ہے؟ اللہ ہم سب کو جو ہے وہ یہ عطا فرمائے۔ تو جو نماز فجر کے بعد ذکر میں مشغول رہا اس نیت سے کہ سورج نکل آتا ہے تو میں 2 نفل پڑھ لوں گا اشراق کے، اس کو میں نے انعام بتا دیا کہ اللہ 70 محلات عطا فرمائے گا، جس کی 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی ہوگی۔ اب اللہ والو سورج نکل آیا، مثال کے طور پہ 7 بجے سورج نکلتا ہے، تو 7 بجے سورج کی پہلی کرنیں آ گئی، آپ انتظار میں رہے، 15 سے 20 منٹ کے بعد یعنی 7:15 یا 7:20 کے اوپر آپ اٹھے، اٹھ کے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی اشراق کی نیت کر کے، تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 70 محل بھی تجھے مل گئے اور گھر بیٹھے مقبول حج عمرہ بھی مل گیا۔ تو اللہ بولو اب اس کی نیت ہم نے کیا کرنی ہے؟ وقت میں نے بتا دیا کہ مثال کے طور پہ آپ کے ہاں سورج نکل رہا ہے 7 بجے، تو 15 منٹ اس میں آپ نے جمع کر لینے ہیں یا 20 منٹ آپ نے جمع کر لینے ہیں، زیادہ محتاط رہنا ہے تو 20 منٹ آپ اس میں اضافہ کر لیں گے۔ تو 7:20 پہ آپ 2 رکعت نماز اشراق، اللہ اکبر، پہلی رکعت کے اندر جون سی مرضی سورت پڑھے اور دوسری رکعت کے اندر بھی جون سی مرضی سورت پڑھے، کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے دونوں رکعتوں کے اندر قل هو اللہ احد پڑھ لیں، دونوں رکعتوں کے اندر 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیں، دونوں رکعتوں کے اندر 5 بار 7 بار 21 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیں۔ یہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، یہ آپ کا پیار ہے اللہ کے ساتھ، جتنی آپ نے اس کے اندر تلاوت کرنی ہے۔ کوئی خاص صورت نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جس طرح عام 2 نفل پڑھے جاتے ہیں وہی آپ پڑھیں، چاہے 2 کل پڑھ لیں، چاہے آپ کوئی 2 صورتیں پڑھ لیں، یا کوئی قرآن مجید سے کہیں پہ بھی 3 آیتیں اٹھا کر پڑھ لیں، یہ ہر طرح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی
کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی پھر ذکر کے اندر مشغول رہا تو پہلا انعام میں نے بتا دیا کہ 70 محل ملیں گے جن کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ اس کے بعد وہ کھڑا ہوا اور اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی، اللہ مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بات ختم ہو گئی۔ اب آپ اپنے کام میں مشغول ہو گئے، دفتر جانا ہے، اسکول جانا ہے، خواتین ہیں اسی طرح گھر میں ناشتہ بنانا ہے، بچوں نے تیار ہونا ہے، جو کسی کی مصروفیت ہے، یا کسی نے سونا ہے وہ سو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وقت ہو گیا 9 بجے کا۔ میں نے ایسا آپ کو وقت بتا دیا ہے، سردیوں میں بھی یہ چاشت کا وقت ہوتا ہے، گرمیوں میں بھی یہ چاشت کا وقت ہوتا ہے، بس 9 بجے کو آپ اپنے دل میں اتار لیں، اب محفوظ کر لیں، ذہن نشین کر لیں۔ جب وقت ہو گیا 9 بجے کا، آپ نے وضو کیا، وضو کر کے آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ 12 پڑھ لیں۔ چاشت کی رکعتیں ہوتی ہیں 2 سے لے کے 12 تک، جتنی اللہ توفیق دے دے ان میں سے آپ نے پڑھ لی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ تیرے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو میں سارے معاف کر دوں گا اور سونے کا محل تیرے نام کر دوں گا، سونے کا محل تیرے نام کر دوں گا۔ اب ذرا مجھے بات مکمل کر لینے دیں، پھر میں آگے بتاؤں گا کہ کیا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اب اشراق کے 2 اور چاشت کے کتنے ہیں؟ 2 سے لے کے 12 تک۔ اب جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں طریقہ ایسا بتاؤں گا کہ آپ ایک نماز نہیں، آپ 2 اکٹھی پڑھو گے، 2 اکٹھی پڑھو گے۔ اس لیے حالانکہ مجھے بیان کرنا چاہیے تھا پہلے چاشت پہ یا پہلے اشراق پہ پھر بعد میں چاشت پہ، ان دونوں کو الگ الگ بیان کرنا چاہیے، لیکن الحمدللہ میں بتاؤں گا اس طریقے سے کہ دونوں ہی پڑھو۔ جو چاشت پڑھے گا وہ اشراق بھی پڑھے گا، جو اشراق پڑھے گا وہ چاشت بھی پڑھے گا۔ ہن سنو، نماز اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد، محتاط اندازے میں 15 منٹ بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے زوال پہ جا کے، 11:25 پہ جا کے اس کا وقت ختم ہونے۔ درمیان میں ہی نفل نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے چاشت کا 8:30 پونے 9 بجے، اور اس کا وقت بھی جا کے ختم ہوتا ہے 11:25، یعنی جب زوال کا وقت شروع ہوگا تو اشراق کا وقت بھی ختم ہو جائے گا اور چاشت کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ ہوں ذرا کان چ انگلی مار لو۔ اب میری مائیں بہنیں خاص طور پہ اور میرے وہ بزرگ یا نوجوان جن کو اللہ یہ نماز پڑھنے کی توفیق دے گا، طریقہ ایسا بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک ٹکٹ سے 2 مزے لوگے۔ آپ کیا کریں، فجر کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، ذکر اذکار کریں، اس کے بعد سونا ہے تو سو جائیں، دفتر جانا ہے تو دفتر جائیں۔ مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں گھر میں کچن میں کام کر رہے ہیں، ناشتہ تیار کرنا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، خامن کو دفتر بھیجنا ہے، اپنے کام کریں، بالکل پریشانی نہیں لینی۔ سسرال کے اندر کوئی کوسنے نہیں لینے کے مسلح پہ کام چور ہے بیٹھی رہتی ہے، کوئی گھر میں لڑائی والا ماحول نہیں بتا، بس فرض نماز پڑھیں، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کر لیں، جو ہی سورج طلوع ہو جاتا ہے اپنے گھر کے کام کاج کریں۔ آگے چلو، گھر کے کام کاج ہو گئے، مرد کہاں چلے گئے؟ دفتروں میں، بچے کہاں چلے گئے؟ اسکول۔ وقت ہو گیا 9 بجے کا، وقت ہو گیا 9 بجے کا۔ گھر میں گھر کے موٹے موٹے کام کاج بھی سمیٹ لیے، جو ماسیوں سے ملازموں سے کام کرواتے ہیں ملازم بھی آ گئے، انہوں نے اپنے کام شروع کر لیے۔ اب آپ چپکے سے جاؤ، جا کے وضو کرو، وضو کر کے آ کے پہلے پڑھو 2 رکعت نماز اشراق، 2 رکعت نماز اشراق، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت کم از کم پڑھ لو چاشت کی، تو آپ کی دونوں پڑھی گئی۔ اگر آپ اس کو فوراً جب وقت شروع ہوتا ہے، یہ بات مسئلہ سمجھ لیں کہ اشراق کا وقت طلوع آفتاب کے 15 منٹ سے 20 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے، ختم نہیں ہو جاتا، ختم ہونے زوال پہ جا کے۔ تو آپ اگر مجبور ہیں تو کیوں اپنے آپ کو تنگی میں ڈالتے ہیں؟ آپ ایک ہی وقت وضو کریں، 2 اشراق کے پڑھ لیں اور 2 چاشت کے پڑھ لیں، اور اللہ نے اگر آسانی کی ہے تو چاشت کے 4 پڑھ لیں، اور آسانی ہے تو 6 پڑھ لیں، اور آسانی ہے تو 8 پڑھ لیں، اور آسانی ہے تو 10 پڑھ لیں، اور آسانی ہے تو 12 پڑھ لیں۔ 12 چاشت کے ہو جائیں گے اور 2 اشراق کے ہو جائیں گے۔ اور اس دور میں اتنے میں نہ زور لگا سکتا ہوں تو نہ آپ نے پڑھنے ہیں، میں آپ سے ترلا یہی کروں گا کہ 2 اشراق کے پڑھ لو اور 2 چاشت کے پڑھ لو، 5
आंच होगी, सर कड़ाई भी होंगी, मकबूल हज उम्रे का सवाब भी मिल जाएगा, गुनाह भी सारे माफ हो जाएंगे, सोने के महल्लात के भी मालिक बन जाओगे। जो मेरा रब तुम्हें 4 रखते 2-2 चाश्त और इशराक की पढ़ने पे इतना आखिरत में अता कर रहा है, अगर उसका परताव दुनिया में दे देगा तो तेरे जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। कोई मुश्किल है? आसान हो गया। अब कोई बहाना चलेगा? कोई बहाना चलेगा? मर्द हजरात हैं, दफ्तर जाके फौरन ये नमाज पढ़ लें। कारोबारी हजरात हैं, अपनी दुकान पे जाके ये नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जिनको ये आसानी है कि भाई हमने फजर के साथ ही पढ़नी है, तो वो जो तरीकाकार है उसके मुताबिक चलेंगे। ये मैंने उनके लिए पैकेज दिया है जो कहते हैं हम मजबूरियां हम नहीं पढ़ सकते। तो मैंने इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि कोई भी मेरा हजूर का उम्मती इस फैजान से महरूम, इस करम से महरूम, इस फजल से महरूम ना रहे। जो अपने वक्त पे बाद नमाजें फजर ये तुलूए आफ्ताब के बाद फौरन पढ़ना चाहते हैं इशराक, वो उसी वक्त पढ़ें। फिर वो चाश्त के वक्त चाश्त पढ़ना चाहते हैं वो उसी वक्त पढ़ें। जो जोड़ के पढ़ना चाहते हैं, जिनकी मजबूरियां हैं, उनको मैंने बताया कि आप 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे भी, 11:15 भी हो गए हैं, तो आप वजू ही एक करो, उसी वजू के साथ चाश्त, उसी वजू के साथ इशराक, उसी वजू के साथ थोड़ी देर के बाद जोहर भी पढ़ सकते हो। करने वाले बनो। अल्लाह वालों, जब उम्मत को आसानियां जो दीन के अंदर हैं वो पहुंचाई जाएंगी, मैं देखता हूं कि लोग क्यों नहीं आते नमाज के ऊपर। अल्लाह के हुक्म से आप लोग भी पढ़ेंगे, जब ये बयान जो है इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर जाएगा, अल्लाह हजारों लोगों को, लाखों लोगों को इंशाअल्लाह अजीज जो है वो नमाज पे लेकर आएगा। जब उनको मालूम होगा कि ये मसला इतना आसान है, ये पढ़नी इतनी आसान है, हम वज़ाइफ लेकर बैठ जाते हैं, किताबें लेकर बैठ जाते हैं, तस्बीहें लेकर बैठ जाते हैं। अगर हम 2 सजदे कर लेंगे, जो हालत सजदे में रब को बंदे पे प्यार आता है, वो तस्बीहां करनते, वजीफे करनते नहीं आंदा। सजदे की हालत में इंसान अल्लाह के जितना करीब होता है वो कोई हालत नहीं। इंसान गिरने की इंतहा कर देता है, जिल्लत की इंतहा होती है कि गिर जाना सजदे में। तो जो बंदा गिर जाता है, अल्लाह फिर गिरे हुए को उठा देता है, अल्लाह उठा देता है। सजदे करने से आजजी इनकसारी आती है। अल्लाह यही तो मांगता है कि मेरे खजाने बा यजीद बुस्तामी आजजी और इनकसारी के खाली हैं। अगर तू चाहता है कि मैं जन्नत में आ जाऊं, जन्नत में मुझे आला मकाम मिल जाए, तो फिर आजजी लेकर आ, इनकसारी लेकर आ। तो अल्लाह वालों, आजजी और इनकसारी जितनी सजदे में है, इतनी किसी भी अमल के अंदर नहीं है। तो सजदे करो, अल्लाह को 2 नफल पढ़ो इशराक के और 2 नफल पढ़ो चाश्त के। वक्त मैंने आपको बता दिया, नियत आपको बता दिया, 2 रकअत नमाज इशराक और 2 रकअत नमाज चाश्त। कोई लंबी चौड़ी नियत नहीं है, दिल के इरादे का नाम नियत है। अगर मुंह से मेरी तरफ कह ही भी लो तो ये भी मुस्तहब है कि आप ये कह लो कि 2 रकअत मैं नियत करता हूं या नियत करती हूं 2 रकअत नमाज इशराक या 2 रकअत नमाज चाश्त, खलास। बाकी ये कहने की हर की जरूरत नहीं है। मुंह की बिला शरीफ की तरफ नमाज खुदा वास्ते, दरूद मुस्तफा दे वास्ते, ये टांके लगाने की जरूरत नहीं। बस इतना दिल में सोचें 2 रकअत नमाज इशराक अल्लाह अकबर, या जुबान से कह ले 2 रकअत नमाज इशराक अल्लाह अकबर, 2 रकअत नमाज चाश्त अल्लाह अकबर। इशराक के सिर्फ 2 नफल होते हैं और चाश्त के मैंने बता दिया 2 से लेके 12 तक है। जितनी आपको आसानी हो आप पढ़ सकते हैं। इशराक को अव्वल वक्त में भी पढ़ सकते हैं, चाश्त को चाश्त के वक्त में भी पढ़ सकते हैं, दोनों को जोड़ के भी पढ़ सकते हैं। पहले इशराक पढ़ ले, फिर चाश्त पढ़ ले। 9 बजे, 9:30 बजे, 8 बजे, 8 बजे जो है वो चाश्त का वक्त 8:15 बजे शुरू हो जाता है, सर्दी हो गर्मी हो। आप चाश्त पढ़ें जोड़ के, इशराक पढ़े, 8 बजे पढ़े, 8:30 पढ़े, 9 बजे पढ़े, 10 बजे पढ़े, 11 बजे पढ़े, 11:15 भी हो गए हैं, तो तब भी अल्लाह वालों सो के उठ गए हैं, फौरन वजू करके आप जो है वो पहले 2 इशराक के पढ़ लो, फिर 2 चाश्त के पढ़ लो। तो उतनी देर तक आपका वजू भी होगा। अगर सो के उठे हो, नाश्ता करना है, जब तक नाश्ता बनकर आएगा आप नाश्ता करोगे, उसी वजू के साथ जोहर भी पढ़ लोगे। अल्लाह वालों, इतनी आसानियां तो मौलवी ने कभी नहीं दसनियां। ये आसानियां मौलवी ने कभी नहीं दसनियां। क्यों? पीरों ने नहीं दसनियां। क्यों? कि जब तुम इस दीन पे अमल करना शुरू कर दोगे तो फिर उन्होंने वजीफे नहीं विकने, रसाले नहीं विकने, चैनल बांझ हो जाने ने, चैनलों ने बच्चे नहीं दे रहे, उनकी रोटी का मसला है। इसलिए वो दीन की रूह को जो है असल दीन है उसको छुपाते हैं और वो काम हमारे से करवाते हैं जिसका दीन के साथ दूर दूर तक वो ताल्लुक ही नहीं है।
اس لیے اپنے تمام مسائل کو ذہن میں رکھ کے اللہ بڑو جس نے چاشت نماز پڑھنا شروع کر دی، اللہ روزی اتنی بڑھائے گا کہ روزی سنبھالی نہیں جائے گی۔ بلکہ مجھے یہ بات کہہ لینے دے کہ چاشت اور اشراق جس طرح میں نے بتایا جوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہو، اللہ بڑو یہ دو نمازیں شروع ہی تب کرنا اگر پیسے رکھنے کی جگہ کوئی بنائی ہوئی ہے، اللہ اتنا رزق دے گا۔ وہ تمام حضرات جن کے پاس اولاد کی نعمت سرے سے نہیں ہے، یعنی اولاد ہے ہی نہیں ہے، 5 سال 4 7 سال 10 سال ہو گئے، یہ دو نمازیں پڑھنی شروع کر دیں جس طرح میں نے بتائی ہیں۔ مائیں بھی پڑھ سکتی ہیں گھر میں، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی شروع کر دیں انشاءاللہ العزیز۔ 1 سال نہیں گزرے گا، 2024 مارچ میں شروع کر لیں، 2025 مارچ کا سورج طلوع نہیں ہوگا کاکا پہلا آئے گا۔ میں نے لفظ بولا ہے کاکا، اولاد نہیں کہا۔ اگر میں اولاد بولتا تو آپ کا ذہن بیٹی کی طرف بھی جا سکتا، میں نے لفظ بولا ہے کاکا، بیٹا ملے گا۔ جن کے پاس بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے، چاشت کی نماز پڑھو، یہ مجرب عمل ہے، اللہ بیٹا اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ کے پاس پہلے سے بیٹے ہیں تو اللہ سے بیٹی مانگ لو۔ خاص طور پہ یہ عمل جو اولاد سے محروم ہے، وہ لوگ جن کو بیماریاں نہیں چھوڑ رہی، وہ لوگ جو جادو کے سے جو ہے وہ برباد ہو گئے ہیں، جادو نہیں چھوڑا، پھر خاص طور پہ وہ لوگ جو قرضے تلے دبے ہوئے ہیں، چاشت کی نماز کو پکڑ لیں، چاشت کی نماز کو پکڑ لیں۔ چاشت کی نماز ہے ہی رزق کھولنے کے لیے، اور ہمارے پاس 80% لوگ آتے ہیں رزق کا وظیفہ مانگنے کے لیے۔ درباروں پہ جاؤ، 8-9 بجے درباروں پہ کتنی رونق ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر میں مسجدوں میں ایک بندہ قسم توڑنے کے لیے نہیں ملتا، نہیں جاگ رہے 8-9 بجے قسم توڑنے کے لیے کسی مسجد میں ایک بندہ نہیں ملتا، تالے لگے ہوئے ہیں، مسجدوں کے اندر بندہ نہیں ہوتا، درباروں پہ ملنگوں کے پاس، عاملین کے پاس، طویل دھاگا کرنے کے والوں کے پاس بندے تے بندہ چڑھیا ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے۔ اور جہاں اللہ دے رہا ہے بدبخت وہاں سے لیتے نہیں ہیں، جو دے نہیں سکتے ان کو دستگیر مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، اور اپنی جھولیاں وہاں جا کر پھیلا رہے۔ اولیاء اللہ کو بھی جا کے تکلیف دیتے ہیں کہ بدبختوں ہم تو خود رب سے مانگتے رہے، تم ہم سے مانگنے کے لیے آگے۔ اور اگر دنیا ہی مانگنی تھی اور ہمارا وسیلہ دے کے گھر بیٹھے ہی مانگ لیتے، یہاں آئے ہو تو یہاں آ کے اللہ رسول کی بات کرتے، قرآن کی بات کرتے، حضور کے پیار کی بات کرتے، حضور کے زلفوں کی بات کرتے یہاں آ کے، تاکہ ہم روحانی فیض تمہیں دیتے۔ کیا مانگنے کے لیے آگے؟ ہم تو خود دنیا اللہ سے مانگتے رہے، آخرت بھی اللہ سے مانگتے رہے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اولیاء اللہ کی ناراضگی کا باعث نہیں بنتے، ٹھیک ہے، اور ملتا بھی کچھ نہیں، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ کے ولی بھی ناراض ہوتے۔ تو اس لیے اللہ والوں جن کو قرضہ نہیں چھوڑا وہ چاشت کی نماز، جن کو جادو نہیں چھوڑا وہ اشراق کی نماز، ٹھیک ہے، جن کو صحت کے مسائل نہیں چھوڑے وہ اشراق کی نماز، جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ختم ہو رہے وہ چاشت کی نماز، اور جن کے ہاں رشتوں کا مسئلہ ہے وہ چاشت کی نماز، یعنی چاشت کی نماز کے اندر دنیا کا غلبہ ہے، دنیا زیادہ ملے گی۔ اشراق کی نماز پڑھو گے اس کے اندر روحانیت کا غلبہ زیادہ ہے، آپ کو آخرت زیادہ ملے گی۔ تو جب میں نے جو طریقہ بتایا دونوں جوڑ کے پڑھو گے تو دنیا کی بھی انتہا ہو جائے گی اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام ہو جائے گا۔ ہم نے طریقہ ہی ایسا بتایا ہے کہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے لوگے، دونوں ہی انشاءاللہ پڑھو گے۔ جن کو ایک پڑھنا آسان ہے وہ ایک پڑھ لے، جن کو دونوں پڑھنی آسان ہے وہ دونوں پڑھ لیں۔ میں نے دونوں اعمال آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں تاکہ کسی طرح میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی جان وظائف سے اور وظائف کا مسالہ چورن بیچنے والوں سے چھوٹ جائے۔ ہم وظائف کی غلامی سے، نفس اور شیطان کی غلامی سے نکل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جائیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی بنیادی شرط یہ ہے، پہلی اور آخری شرط یہ ہے کہ جب اعمال وہ کریں گے جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، پھر محبت بھی اللہ کے نبی کی آئے گی۔ وگرنہ اعمال کریں گے بابوں کے، اپنے پیروں کے بتائے ہوئے، رسالے کتابوں کے بتائے ہوئے، چینل کے بتائے ہوئے، تو محبت بھی ان کی آئے گی۔ پھر آخر پہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اپنے ذہن میں رکھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سن کے بھی تو اشراق اور چاشت کی نمازیں جو ہیں ان کو ترجیح نہیں دی، اوراد و وظائف جو من گھڑت ہیں، جن کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ کوئی شرائط ہے،
अपने बाबों को तरजीह दी तो तुम्हारा अंजाम भी फिर बाबों के साथ होगा। और जो मेरे हजूर के बताए हुए आमाल को तरजीह देंगे तो अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा उस दिन जिस दिन कोई साया नहीं होगा, और साथ अपने कमली वाले का अता फरमाएगा कि हजूर का साथ भी होगा, हजूर की शफात भी होगी और अर्श का साया भी होगा। मुझे बताओ, इस खुश नसीब के लिए पुल सरात पार करना औखा होगा? ये कईयों को खुद पुल सरात जो है पार करवाएगा, पार लगवाएगा। तो अल्लाह सुना जो है वो हजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी वाली जिंदगी हमें गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको मिल के डट के काम करने की अपने अपने इलाकों में तौफीक अता फरमाए, ताकि हम जो है इन बाबों की गुलामी से, इन वजीफों की गुलामी से, इन मन घड़त और झूठे फजाइल से मुज़य्यन जो वज़ाइफ है इनकी गुलामी से, और ये जो पीर हैं आजकल के मदारी मरासी तेली बने हुए जो कुतुब को गौस अब्दाल बने फिरते हैं, जिनकी हैबत हजूर की उम्मत के दिलों के ऊपर बैठ चुकी है, उस गुलामी से निकाल के हम उम्मत को हजूर की गुलामी में ले जाने का जरिया बन जाए, खुद भी ये आमाल मसनून करे और दूसरों को भी इसकी दावत दे। इसलिए तमाम हजरात को मिन्नत तरला भी करता रहता हूँ, डांटता भी रहता हूँ, हुक्म भी देता हूँ कि जहां दुनिया भर में आप सुनते हैं, यहां आके सुनते हो, अपने अपने इलाकों में शाफी बनकर काम करो, हजूर की उम्मत को वज़ाइफ की गुलामी से निकाल के मसनून अमाल की तरफ लेकर आओ। इंशाल्लाह जब किसी की बिगड़ी बनाओगे तो पहले तुम्हारी बिगड़ी बनेगी, फिर बाद में उसकी बारी आएगी। अल्लाह पहले तुम्हारी झोली को भरेगा। इसलिए वो तमाम हज़रात जो दुनिया भर में हमें सुनते हैं, परेशान है, तो अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिन्होंने दुआओं के लिए कहा या उनकी जो कोई कुछ हाजात है, अल्लाह उनकी हाजात को भी पूरा फरमाए, उनकी परेशानियों को भी दूर अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जो बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, जहां कहीं भी बीमार है, अल्लाह सबको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। फिर वो तमाम हज़रात जो हमारे लिए प्यार बड़ी मोहब्बत बड़ी दुआएं करते हैं, हमारे से आई लव यू करते हैं, हम भी उनसे आई लव यू करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह हमारी भी मोहब्बत को, हमारी भी दुआओं को, हमारी भी इल्तिजाओं को, जो हमारे से अल्लाह की रजा के लिए प्यार करते हैं, हमारा ख्याल करते हैं, उनके हक में अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो नहीं मांग सके हमारी जरूरतें हैं अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने कोई परेशानी आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, हर इंसान के साथ है, मेरे साथ है, आपके साथ है, आज है, कल है, कभी भी आ सकती है। अल्लाह हम सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर कोई तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए, आधी रात को या दिन को हो, किसी भी पल हो, क्या करें? वजू करें, वजू करके अपने रब की बारगाह में हाजिर हो जाए। अल्लाह जब तक वो तरीका जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें दिखाया है उस तरीके पे अल्लाह से रजू नहीं करोगे, गम दूर नहीं हो सकते, गम दूर नहीं हो सकते। आज उम्मत क्या चाहती है कि मैं जो नाफरमानी कर रहा हूं, हर बंदा कमो पेश ये चाहता है, मैं जो नाफरमानी कर रहा हूं, जो बेशर्मी और बेगैरती वाली जिंदगी गुजार रहा हूं, बस वो ऐसे ही है। पीर साहब वो घर में बीवी बीमार है, दुआ कर दो बीवी ठीक हो जाए। ओ भाई, अल्लाह ने सजा देने के लिए तो बीमार की है, तुझे सही करने के लिए तो बीमार की है। जब तक तू सही नहीं होगा बीवी तंदुरुस्त कैसे हो सकती है? तू अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दे, अल्लाह तेरे घर से दुख दूर कर दे। तू उशर ज़कात देना शुरू कर दे, अल्लाह माल की बर्बादी कर दे। तू दूसरों को इज्जत देना शुरू कर दे, अल्लाह तुझे भी मुअज़्ज़ज़ बना देगा। तू दूसरों की औलाद को अपनी औलाद समझ, अल्लाह तुझे भी साबे औलाद कर दे। तू दूसरों की नेक औलाद को देख के खुश हो, अल्लाह तेरी नाफरमान औलाद को भी नेक बना देगा। खेल तो तेरे हाथ में है, अल्लाह ने तुझे दे दिया है कि तेरी मर्जी है, ये आजमाइश की जगह है, तू जैसे खेलना चाहता है खेल। हाँ, ये रास्ता सीधा है, ये रास्ता उल्टा है, ये हक का है, ये बातिल का है, ये नेकी का है, ये गुनाह का है, ये अल्लाह ने हमें बता दिया, ये हमें बता दिया। तो अल्लाह जब परेशानी हजूर अलैहिस्सलाम को कोई भी परेशानी आती, तकलीफ आती, दुख आता, या यहाँ तक के हजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी हयात का जो जमाना था, अपनी ज़ाहरी हयात मुबारका के अंदर हजूर अलैहिस्सलाम कभी बादल को गरजते हुए भी देखते तो फौरन क्या करते? अल्लाह की बारगाह में सजदा। और हम सजदों से ही भागे हैं। हम वजीफे पढ़ने के लिए तैयार हैं, तवीज़ लेने के लिए तैयार हैं, दम किया वो पानी लेने के लिए तैयार हैं। अभी आप यहां से निकले, अब चनाब के दरिया पे चले जाए, सिर्फ आधा किलोमीटर पुल से इधर जाएं, आधा किलोमीटर उधर जाएं, बल्कि आधा किलोमीटर भी ज्यादा, एक फरलांग इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे।
اپنے موبائل کی بیٹری آن کر کے ٹارچ آن کر کے وہ لائٹ مارے درختوں کے اوپر، ہر درخت کے اوپر 25 30 آپ کو تویز لٹکے نظر آ رہے ہوں گے، کپڑوں کے اندر باندھے ہوئے تویز لٹکے نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ تویز لٹکائے ہوئے ہیں، عاملوں نے لکھ کے دیے ہیں کہ فلان جگہ پہ لٹکا گیا، یہ جوں ہلے گا تیرا دشمن برباد ہوتا جائے گا، یہ جوں ہلے گا تیری بیوی جو ہے وہ تکلیف سے تڑپے گی، اس کی بیوی دشمن کی تکلیف سے تڑپے گی۔ کسی نے لکھ کے دیے ہوئے ہیں کہ یہ لٹکا گیا، جوں ہوا چلے گی، جب ہوا کا رخ تیرے گھر کی طرف ہوگا رزق بھی تیرے گھر کی طرف آئے گا۔ تو اے مسلمان، تیری بدبختی جو 50-100 روپیہ لے کے تویز دے رہا ہے، وہ رزق کو اپنے گھر کیوں نہیں لے آتا خود؟ وہ تیرے 150 کا محتاج ہے۔ اگر یہ تویز ہلنے سے یا ہوا کا رخ تیرے گھر ہونے کی وجہ سے رزق نہیں آنا ہے تو اس کے گھر میں رزق کیوں نہیں جا رہا جو تویز لکھ کے دے رہا ہے؟ اگر اس کے پاس اتنی بڑی گدڑ سنگی ہے تو اپنے لیے کیوں نہیں استعمال کرتا؟ اب دیکھنا، میں بھوکا ہوں تو کھانا ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ میں پہلے کھاؤں، ہاں بچ جاتا ہے میں لوگوں کو بھی دوں، تو وہ تو خود بھوکا ہے تیرے مال کا، تیرے مال سے 150 لے کے وہ جھوٹے تویز لکھ کے دے رہا ہے۔ تو لوگوں جب ان رستوں پہ چلیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ ذلتوں کا نظام اور بڑھا دے گا، اور بڑھا دے گا، اور بڑھا دے گا، اور شیطان اپنا فائدہ اٹھائے گا، مایوسی ڈالے گا۔ پھر آپ کیا بولیں گے؟ میں اوتھے بھی گیا، میں ادھر بھی گیا، میں اے بھی پڑھیا، میں او بھی کیتا، میں نے کوئی چھوڑا نہیں ہے، مجھے کہیں پہ افاقہ نہیں ہوا، میری جھولی نہیں بڑی۔ تو آخر کیا ہوتا ہے کہ انسان پہ اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ سے بھی امیدیں توڑ بیٹھتا ہے، پھر اس کا اللہ سے بھی یقین اٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ جس کا اللہ سے بھی یقین اٹھ گیا، اس کے ایمان کی ضمانت کون دے گا؟ اس کے ایمان کی ضمانت کون دے گا؟ اب جو بات میں آپ حضرات کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کسی کی بھی زندگی میرے آپ کے سمیت خوشیوں اور غموں سے خالی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر انسان کی زندگی میں خوش بھی رکھے ہیں، خوشیاں بھی رکھی ہیں اور غم بھی رکھے ہیں۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اب اللہ نے یہ جو میں نے آیت مبارکہ خطبے میں پڑھی، جو میں نے ابھی دہرائی بھی ہے، یہ ایک ہی بات کو اللہ نے 2 دفعہ کہا، ایک ہی بات کو 2 بار یک کے بعد دیگر دہرایا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اب یہ بات ایک بار بھی تو کہی جا سکتی تھی، اور کسی معتبر انسان کا ایک بار ہی کچھ کہہ دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کے کون معتبر ہے؟ اللہ سے بڑھ کے کون معتبر ہے؟ لیکن اللہ نے ایک بات کو 2 بار دہرایا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو اللہ والوں، علماء نے، مفسرین نے، مشائخ نے جو بات لکھی ہے اس آیت مبارکہ کے متعلق وہ یہ ہے کہ انسان کے نسیان کو دیکھتے ہوئے، انسان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے اللہ نے بات کو دہرایا ہے کہ میرے سے امیدیں نہ توڑنا، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ تیرے پہ دکھ آئے ہیں تو ہمیشہ رہیں گے، جب تیرا قیام عارضی ہے تو دکھ ہمیشہ کیسے ہوگے؟ تیرے پہ بیماریاں آئی ہیں تو یہ نہ سمجھ لینا کہ میں ہمیشہ بیمار رہوں گا، جب تیرا قیام تیری زندگی عارضی ہے تو تیری بیماری مستقل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے یقین دلایا ہے بندے کو، بندے کی، انسان کی کمزوری ہے، جب اس کو بات بار بار کہی جائے یا قسم اٹھا کر کہی جائے تو اس پر دل ٹھہر جاتا ہے، اس کو یقین آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ہی بات کو انسان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے دہرائی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ایک تو اس کے یہ معنی ہے کہ تنگی آئے گی اس کے بعد آسانی، تنگی آئے گی اس کے بعد آسانی۔ ایک معنی یہ وعدہ ہے اللہ کا، یہ قانون اور قاعدہ اللہ نے بیان کیا، اگر تمہارے اوپر آج دکھ کے، پریشانی کے حالات ہیں، قبض کے حالات ہیں، تو کل بس کے حالات ہوں گے، اچھے حالات ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ترتیب ہے اللہ نے بتائی۔ جو اس بات کو 2 بار دہرانے کا مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اگر میں تجھے ایک دکھ دوں گا تو پھر 2 دکھ بھی دوں گا۔ علماء نے کیا لکھا ہے؟ اس بات کو 2 بار دہرانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تیری زندگی میں کوئی میری طرف سے دکھ آتا ہے، تقدیر کا لکھا کوئی دکھ آتا ہے، تو پھر یاد رکھ اگر تو دکھ میں مجھے نہیں بھولے گا پھر 2 دکھ بھی عطا کروں گا۔ مشائخ نے، علماء نے پھر اگلی تیسری بات لکھی ہے کہ ایک بات کو 2 بار دہرانے کا مقصد یہ ہے، بندے کو بتانا یہ ہے، اے بندے تیری زندگی میں دکھ تھوڑے ہیں، دکھ زیادہ ہیں، میں تجھے دکھ تھوڑا دوں گا لیکن سکھ بہت زیادہ دوں گا۔ لیکن بندے کا مسئلہ یہ ہے، میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے
کہ ہمیں دکھ میں اللہ یاد نہیں ہوتا، سکھ میں اللہ یاد نہیں ہوتا، اور دکھ میں ہم بھانگے دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ بھانگے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی بس آج ہی میں تکلیف آئی ہے اور ابھی اور اسی وقت یہ تکلیف کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. اب میں آپ کو دیتا ہوں کہ انسان کی نفسیات کیا ہوتی ہے، ذرا توجہ رکھیے گا. جس طرح ہماری خانقاہ ہے، اس کے اوپر والی چھت ہے، ایسے ایک صاحب اوپر والی چھت پہ کھڑے ہو گئے، یعنی ایک بزرگ ہیں وہ اوپر والی چھت پہ کھڑے ہو گئے. اب جیسا میں نے آپ کو مسئلہ سمجھایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ساری بات سمجھائی لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی. تو بزرگوں نے کیا فرمایا، چلو کبھی سمجھا دیں گے. کیا کریں گے؟ کبھی سمجھا دیں گے. اب بزرگ کھڑے ہیں اوپر اپنے گھر کی چھت پہ، حجرے کی چھت پہ کھڑے ہیں. جس بندے کو بات سمجھائی جا رہی ہے اس کو بات سمجھ نہیں آئی، بیان میں بات سمجھ نہیں آئی. اب وہ بندہ گھر کے آگے سے، ان کے حجرے کے آگے سے گزر رہا ہے. تو بزرگوں نے اوپر سے کیا کیا، اپنی جیب سے پیسے نکالے، 100 50 کے نوٹ، کبھی 500 کا نوٹ، کبھی 100 کا نوٹ، کبھی 50 کا نوٹ، کبھی 10 روپے کا نوٹ پھینک رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ پھینک رہے ہیں. اب بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، ادھر ادھر سے دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، تو فوراً اپنی جیب میں. پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے کوئی ہے تو نہیں، یہ بھی 50 بھی میرا ہی ہے، یہ 100 بھی میرا ہی ہے. اب یہ کیا ہو رہا ہے، بس مال آ رہا ہے. اس نے بھول کے بھی یہ نہیں سوچا کہ آ کہاں سے رہا ہے. شمیسا تو جو ہے سوچنا چاہیے نا بھائی، میں سڑک پہ جا رہا ہوں، کبھی 50 کا نوٹ آتا ہے، کبھی 10 کا نوٹ آتا ہے، کبھی 500 کا نوٹ آتا ہے، اور یہ کون پھینک رہا ہے؟ کوئی دھیان نہیں ہے، کوئی دھیان نہیں ہے. اللہ والو یہی مسئلہ ہمارا ہے کہ جب مال پہ مال آ رہا ہے، اولاد ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے، کون دے رہا ہے کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں. اب بزرگوں نے جب دیکھا کہ یہ مال اکٹھا کرنے میں مگن ہو گیا ہے، یعنی جتنے میں نے نوٹ پھینکے ہیں اس کا دھیان بھی نہیں گیا کہ دینے والا کون ہے، پھینکنے والا کون ہے، تو یہ مال اکٹھا کرنے میں مگن ہے. اب وہ نوٹ اکٹھا کرنے میں 10 5 50 جب اکٹھے کر کے جیبوں میں ڈال رہا تھا، آپ نے چھوٹا سا کنکر پکڑا اور اس کے سر پہ مارا، اور اوپر دیکھ کہتا کیڑا ہے یہ کون ہے جس نے مجھے مارا ہے؟ جب تجھے 100 50 کے نوٹ آ رہے تھے اس وقت تو نے نہ کہا کہ کیڑا ہے جو دینا پہ آئے، یہ کون ہے جو مجھے دے رہے ہیں؟ تو اب تکلیف آئی پتھر کی وجہ سے تو ایک دم بھڑک اٹھا، یہ کون ہے جس نے مارا ہے؟ تو فوراً مارنے والے کی طرف متوجہ ہوا. تو اللہ والو یہ انسان کی فطرت ہے، اللہ اس لیے ہمیں دکھ دیتا ہے کہ میری طرف متوجہ ہو جاؤ. جب اللہ کی طرف متوجہ ہوگو، اللہ اولاد کو بھی فرما بردار کر دے گا، بیوی کو بھی محبت کرنے والا کر دے گا، کاروبار اگر لٹ گیا اللہ اور کاروبار دے دے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے. تو اب ہمارا کیا رویہ، طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اگر اللہ نے مال دیا ہوا ہے تو اس حال میں بھی اللہ کا شکر، اور اگر اللہ نے مال لے لیا ہے تو اس حال میں بھی اللہ کا ذکر، اللہ کو بھولنا نہیں ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کر رہا ہے. اور اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی گھر میں بلا مصیبت آ جائے، کہ گھر میں کسی فرد پہ آ جائے، تو اس میں طرز عمل لوگوں کیا اختیار کرنا ہے؟ طرز عمل وہی اختیار کرنا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. تو جو میں نے پہلے بات عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بھی تکلیف آتی تو اب کیا کرتے؟ مسجد کی طرف رخ، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع اور بڑھاتے، یہاں تک کہ بادل بھی گرجتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی طرف رجوع اور بڑھاتے. اب پریشانی اور تکلیف اور دکھ آ جائے، اس میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ نے دو باتیں بتائی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، جب تمہارے اوپر کوئی آزمائش آ جائے، کڑا وقت آ جائے، آپ نے دو کام کرنے ہیں. کیا کرنے؟ دو کام. ان دو کاموں سے اللہ کی مدد کو طلب کرنا ہے. وہ دو کام کیا ہیں؟ نستعین بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے. نماز اور صبر کے ذریعے. یہاں تویز ہے کہیں پہ؟ اس آیت کے ترجمے میں کہیں تویز آیا؟ تو ہم نے تویز کہاں سے ڈال لی ہے؟ ہم نے یہ لٹکانے والا، جلانے والا، دبانے والا یہ کہاں سے ڈال لی ہے؟ اللہ کہتا ہے ان دو کاموں سے مدد آئے گی. یا ایھا الذین آمنوا نستعین بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. جب تمہارے اوپر کوئی کڑا وقت آ جائے، پریشانی آ جائے، تم نے اللہ سے مدد کو جو ہے وہ طلب کرنا ہے تو دو کام کرو، نماز پڑھو، سجدے کرو اور صبر کرو. تو اللہ جب کوئی پریشانی آ جائے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگو. پیر سے نہیں مانگنا،
پیروں کے پیر سے بھی نہیں مانگنا، جو ان پیروں کو عطا کرنے والا ہے، ان کو بنانے والا ہے، اس سے مانگنا ہے، اسی کو سجدہ کرنا ہے، جس کو سجدے کرتے ہو اسی سے دعائیں مانگنی ہیں۔ اللہ والوں یہ کبھی سوچا کرو اپنے عقیدے کے بارے میں بھی کہ ہم عبادت کریں اللہ کی، سجدے کریں اللہ کو، خیرات صدقہ زکات کریں اللہ کے نام پہ، جہاد کریں اللہ کے نام پہ، حج کریں اللہ کے لیے، عشر دیں زکات دیں اللہ کے لیے، اور دعا کر رہی ہو تو پیر صاحب کو پیر تسی دو ہے، ہمارا دماغ بند ہوا نا، یعنی کھا کھا کے حرام ہمارے دماغوں میں گیس چڑھی ہوئی ہے۔ بھائی عبادت سجدے اللہ کو تو مدد غیر اللہ سے، بھائی سجدے اللہ کو کیے ہیں تو جو ضرورتیں ہیں وہ بھی اسی سے لینی ہے۔ جب معبود اس کو مان لیا ہے، رب اس کو مان لیا ہے، خالق اس کو مان لیا ہے،